بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک ملک کے باشندے بہت قائل تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، دن بھر سونا پانے کی امید میں زمین کودتے تاکہ مالا مال ہو جائے۔ برسوں تک وہ اسی طرح زمین کودتے رہے لیکن انہیں کچھ نہ مل سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے باشندے بہت پریشان رہتے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ دولت چاہتا تھا اور دولت نہ ملنے کے سبب اس کا مزاج چڑچڑا اور غصیلا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو بہت ہنسمکھ اور ذہین تھا۔ وہ اسی راستے سے ایک گیت گاتا جا رہا تھا جہاں سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ زمین کود رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو بولے، گانا مت گاؤ، ہمارا بادشاہ بہت ہی غصیلا ہے، وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ نوجوان ہنس کر بولا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے زمین کی کھدائی بند کر دی اور اس آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگے۔ رستے میں انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مزدور، تم گیت کیوں گا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو؟ اس نے بتایا، میرے پاس بہت سونا ہے۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس لے جا کر اسے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا سونا ہے؟ ہاں، نوجوان نے جواب دیا، میرے پاس سونے کی 7 بوریاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جا کر سونے کی 7 بوریاں لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوجوان نے کہا، سونے کو لانے میں کافی وقت لگے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے غار میں رکھا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال 7 دیو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ان آدمیوں کو میرے ساتھ 1 سال تک رہنے کی اجازت دیں۔ اس عرصہ میں ہم وہاں سونا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نوجوان کی بات ماننے کے علاوہ بادشاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بہت سے آدمی، گھوڑے اور بیل اس نوجوان کے ساتھ بھیج دیے اور جاتے وقت اس کو ہدایت کی، اگر تم سال کے آخر تک سونا لانے میں ناکام رہے تو تمہارا سر دڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نوجوان نے ان لوگوں کو سلطنت کی زرخیز زمین جوتنے کے لیے کہا۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اس نیاز میں گیہوں کی بیج بوئے۔ 1 سال بعد فصل تیار ہو گئی تو اس نے اس کی کٹائی کرائی، جس کے بعد اس کے پاس منوں گندم جمع ہو گئی، جسے گھوڑوں پر لدوا کر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے باشندوں نے وہ سارا گیہوں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ اس کے بدلے میں اس نوجوان کو سونے کی 7 بوریاں مل گئے، جنہیں لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تم سونا لے آئے؟ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میں نے گیہوں بیچ کر سونا حاصل کیا ہے۔ اس کے ملازموں نے جب اسے پوری کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے اپنی رعایا کو کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔ کچھ سالوں بعد ہی ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوا تو اس نے نوجوان کو دوبارہ اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے کہا، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں، تم نے ہمیں ایک نئی راہ دکھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی ساتھ رہو۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر کہا کہ اس دنیا میں ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کی عظمت کو نہیں سمجھتے، مجھے ان کے پاس جا کر انہیں بھی راست پر لانا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دے، مجھے افسوس ہے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ بادشاہ نے نوجوان کو بے شمار تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔